وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ محبت اہل بیت کے محرکات کیا ہیں اور اس کے مظاہر کیا ہیں، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اسلام میں محبت اہل بیت کی کیا اہمیت ہے
اور وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے، اور جس بندے کو اہل بیت کی محبت مل جائے تو پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے یا کیسے ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کے مومن ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت کو اہل بیت کی محبت نصیب نہیں ہے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ بغیر روح کے کوئی بدن ہے یا بغیر خوشبو کے کوئی پھول ہے یا بغیر چاندنی کے کوئی چاند ہے، بے مقصد چیز ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین جو ہے، دین یا اسلام، اس کا جو مغز ہے وہ تو ہے رجوع الی اللہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب آگے تشریف لیں، اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب دین کا مغز یا دین کی جو روح ہے وہ تو رجوع الی اللہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور رسولوں کا صرف ایک مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی پیروی سے بچو۔ یعنی تمام انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد وحید ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ ان کے خالق سے استوار کر دیا جائے، یہ ہے مقصد بعثت۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، ابن اللہ کہہ دیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تو اسے کتاب حکمت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ یعنی انبیاء اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کروائیں، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، نبی صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہیں رب والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ رجوع الی اللہ مقصد بعثت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی مقصد بعثت تو رجوع الی اللہ ہے، تو یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو انسان کا ایمان ایسے ہوتا ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول ہو یا بغیر روح کے بدن ہو۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین میں محبت کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دین کا مغز، نچوڑ اور روح رجوع الی اللہ ہے، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ لیکن محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جو ہم مجاز میں بھی سمجھ سکتے ہیں اور حقیقت میں تو بدرجہ اولا سمجھ سکتے ہیں۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ بندے کو محبوب سے محبت ہوتی ہے، اور پھر اس کے محبوب کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اسے اس چیز سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔
جس میں 2 حرف کبھی اس نے لکھے تھے حسرت، میں نے 100 بار وہ آنکھوں سے لگایا کاغذ۔ جس کاغذ پہ محبوب نے 2 حرف لکھے تھے، چونکہ محبوب نے لکھے تھے اس لیے وہ کاغذ بھی مجھے محبوب ہو گیا اور میں اسے چومتا رہا۔ تو اللہ کی جو محبت ہے نا، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو۔ اب انسان جو ہے محبت کس سے کرتا ہے؟ جس کو وہ دیکھتا ہے، جس کو وہ محسوس کرتا ہے، جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں آتی، نہ تصور میں سمائے نہ گمان میں آئے۔ اور کیا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات تو بندے کے وہم و گمان میں نہیں آتی۔ اب بندہ اس ذات سے کیسے محبت کرے گا جس کو اس نے دیکھا نہیں، جو اس کے وہم و گمان سے ماورا ہے؟ کیسے اس سے محبت کرے گا؟ اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ مطالبہ کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے وہ ہیں، اشد جو ہے نا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایمان والے اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، اپنے دوستوں سے محبت نہیں کرتے، اپنے منصب سے محبت نہیں کرتے، اپنے مال سے محبت نہیں کرتے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، یہ غیر فطری چیز ہے۔ اور اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کو کچلتا نہیں ہے، یہ ان کا محل متعین کرتا ہے۔ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے اشد حبا للہ، کہ تم دنیا میں اپنے والدین سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے دوستوں سے محبت کرو، اپنے منصب سے محبت کرو، لیکن اگر کبھی باقی محبتیں اور اللہ کی محبت مقابلے میں آ جائے تو وہاں تم نے ہر محبت کو پیچھے کر دینا ہے اور مولا کی محبت کو آگے کر دینا ہے۔ یہ ہے اللہ کا مطالبہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آپ دیکھیے کہ بندہ تو اس سے محبت کرتا ہے جس کو دیکھتا ہے۔ اب اللہ کی ذات کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو اللہ کی ذات سے وہ کیسے محبت کرے گا؟ اور مطالبہ یہ کر دیا کہ سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم بندے کو دیتا ہے اس کی توفیق میرا رب پہلے دیتا ہے، حکم بعد میں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم تو دے دے اور اس کی توفیق نہ دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حکم بعد میں دیتا ہے، اس کی توفیق پہلے دیتا ہے۔ تو یہ کیوں اللہ نے مطالبہ کر دیا؟ تو اب اللہ پاک نے، سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو۔ کیسے اللہ سے محبت کرو گے؟ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ۔ بندے کی ایک فطرت ہے کہ جو اس پہ احسان کرتا ہے نا، یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ پہ فلاں نے احسان کیا ہے، بے شک اس نے اسے نہ دیکھا ہو، تو یہ اس سے محبت کرے گا۔ ہمیں داتا اجمیری سے کس لیے محبت ہے؟ ہم نے دیکھا داتا اجمیری۔ ہمیں خواجہ اجمیری سے کس لیے محبت ہے؟ ہم نے دیکھا خواجہ اجمیری کو۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ان اللہ کے بندوں نے دنیا والے کے دلوں کو نور توحید سے معمور کر دیا ہے، انہوں نے یہاں اسلام کی شمع روشن کی ہے، ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بندے کی یہ نیچر ہے کہ جو یہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حکم بھی دے دیا اور ذریعہ بھی بتا دیا کہ کیسے ہوگی محبت۔ کبھی خلوت میں بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا
کہ وہ میرا رب کتنا قریب ہے جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، جس نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، جس نے مجھے زندگی بسر کرنے کے وہ وسائل دیے ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، اور وہ رب کتنا طاقتور ہے، کتنی شان والا ہے، جو گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت رکھ دیتا ہے، جو گوشت کے لوتھڑے میں سننے کی قوت رکھ دیتا ہے، اور دل دریا سمندروں دوں گے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ جب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے نا تو پھر تمہیں اس ذات سے محبت ہو جائے گی جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ نعمت کا احساس اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے۔ بندے کی کمزوری کیا ہے؟ اس کا رویہ کیا ہے؟ بندے کا رویہ یہ ہے کہ یہ نعمت کو روٹین کے طور پہ لیتا ہے، بس روٹین چل رہی ہے، اور مصیبت کو کبھی نہیں بھولتا۔ میں مثال دیتا ہوں، نیند کوئی میرے رب کی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو بندہ پاگل ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، اسے ایک رات نیند نہ آئے تو وہ بتاتا رہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، پوری رات نہیں سو سکا تھا، اور جب یہ ہر رات لمبی تان کے سو جاتا ہے تو اس نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا رب کتنا کریم ہے جس نے مجھے نیند کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ جو ہم پل کے جھپکتے ہیں نا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جو اس میں کوئی جس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ نعمت کو روٹین میں لیتا ہے اور مصیبت کو کبھی نہیں بھولتا، جبکہ حق یہ ہے کہ میرے رب کی آزمائشیں بہت کم ہوتی ہیں اور نعمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جن کا بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تو فرمایا احب اللہ لما یغزوکم منہ، اب جب تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی، کیسے؟ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ دیکھیں، یاد رکھیں اس بات کو، جس طریقے سے مادی دنیا کے کچھ اسباب ہوتے ہیں نا، مادی دنیا کے، کہ اگر آپ نے پیاس بجھانی ہے تو پانی پئیں گے، اگر بھوک مٹانی ہے تو کھانا کھائیں گے، اس طرح روحانی دنیا کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ یہ خوش فہمیوں سے اگر روحانی مادی دنیا میں کامیابی نہیں ملتی تو روحانی دنیا میں بھی نہیں ملتی، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور خدائی میں خدا کے جلووں کو دیکھے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھے۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے، یار دیکھ اللہ کی قدرتوں کو دیکھے، اسے اللہ کی محبت ملے گی۔ اب جب اسے اللہ کی محبت مل جائے گی نا، پھر اگلا مرحلہ آئے گا۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ بندہ یہ محسوس کرے گا کہ میں جس رب سے محبت کرتا ہوں، ایک ذات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب ہماری نظر محبت تجھے تکتی رہتی ہے۔ اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہو کر اس کے مکھڑے کی قسمیں کھاتا ہے، اس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے، اور جن گلیوں سے گزر جائے ان گلیوں کی قسمیں کھاتا ہے، اور اللہ لعمرک کا کہہ کے جن کی پوری زندگی کی قسم کھاتا ہے، تو پھر تمہیں اس ذات سے بھی محبت ہو جائے گی جس کے ساتھ اللہ اتنی محبت فرماتا ہے۔ تو فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں کوئی متضاد نہیں ہیں،
کوئی ضد نہیں ہے. یہ ضد اور تضاد جو ہے نا یہ مادی دنیا کی کمزوریاں ہیں. یہاں پر محبوب سے محبت کرنے والا بندے کو برا لگتا ہے، اور من کی دنیا میں محبوب سے محبت کرنے والا محبوب ہوتا ہے. یہ مادی دنیا کی کمزوریاں ہیں، عالم امر کی کمزوریاں نہیں ہیں، من کی دنیا کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں. وہاں پر محبوب سے محبت کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو. اللہ پاک سے محبت کرو، سرکار نے فرمایا نعمتوں کی وجہ سے، اور پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں نے مقربین الہی کو ذلیل و رسوا ثابت نہ کر دیا، اور جب تک میں نے یہ سوچ نہ اپنا لی کہ میری لاٹھی تو مجھے نفع دے سکتی ہے، پیغمبر مجھے نفع نہیں دے سکتا، اس وقت تک میری توحید کامل نہیں ہوگی. اس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ توحید کو جتنا سمجھے گا اسے مقام مصطفیٰ اتنا ہی نصیب ہوگا. ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. یعنی شیطان نے بھی تو اپنے خیال میں توحید پر ہی بات کی تھی نا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیوں کروں. اس نے یہ تو نہیں سوچا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، بات یہ ہے کہ میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے. تو فرمایا اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کوئی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت کا ہی ایک مظہر ہے، اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے. جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ سرکار سے محبت کرے گا، اور جسے سرکار سے محبت ہوگی وہی سچا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. میں ایک مثال دے کے آگے آتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے دو مطالبے کیے. ایک مطالبہ یہ کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کیا کرو. اور دوسرا مطالبہ یہ کیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو. اب مجھے بتائیے کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ بندہ محبت تو مجھ سے کرے اور توجہ کسی اور کی طرف کر دے، محبت مجھ سے کرے اور گن کسی اور کے گاتا رہے. محبت کا اس مادی محبت کا تو تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر دم میرا خیال میری جستجو رہے اور میرے سوا کسی سے نہ کچھ گفتگو رہے. محبت کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے محبت مجھ سے کرو، اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ درود و سلام بھیجو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے یہ اللہ کی محبت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت کا ہی مظہر ہے اور اللہ کی محبت کا ہی اظہار ہے. سامعین محترم دو باتیں ہو گئیں. اب ذرا اگلی بات پہ آ جائیں. آگے سرکار نے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. یعنی اہل بیت کی جو محبت ہے وہ سرکار کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ تقاضا ہے محبت کا کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بندے کو محبوب ہو جاتی ہے. جب بندے کو سرکار سے محبت ہو گئی تو پھر انسان نے دیکھا کہ ایک ایسی ذات قدسیہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ فاطمہ تو بدعتم منی من آزاہا فقد آزانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار محبت کی وجہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دے کے انہیں بٹھاتے۔ اور جب بندہ یہ دیکھے گا کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ سرکار ان شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ باریاں شہزادہ اے خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ وہ حسن و حسین ایسے شہزادے ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک سواری بن جایا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس طرح لے جایا کرتے تھے جیسے کوئی کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے۔ تو جب رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت ہوگی تو پھر ہو نہیں سکتا کہ بندے کو اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ سامعین محترم، اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں یہاں پر، دیکھیں دلیل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط۔ کیا قادیانیوں کے پاس دلیل نہیں ہے؟ کیا ملحدوں کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ کیا باطنیہ کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ دلیلوں کو نہیں دیکھا جاتا، گڑی ہوئی دلیلیں ہوتی ہیں، مسلمات کو دیکھا جاتا ہے، مسلمات کو۔ جن لوگوں نے اس دور میں، ہمارے اس دور میں اہل بیت کے خلاف پراپوگنڈا کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا محبت رسول کا جو پہلو تھا وہ کمزور ہو گیا تھا۔ اگر سرکار کی محبت زندہ رہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس ذات سے محبت نہ کرے جو سرکار کا خون ہے، اور جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر محبت سے پالا ہے، اور جو سرکار کی بارگاہ میں پلے ہیں۔ سامعین محترم، اہل بیت کی جو محبت ہے یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ دراصل محبت ہے رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا ایک مظہر ہے، اور جو سرکار کی محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہے۔ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محبت پا لینے کی ایک عملی صورت ہے۔ اب دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ارکبو محمدن فی اہل بیتہ۔ یہ جو ارکبو کا لفظ ہے نا، یہ رکابہ یرکبو سے امر کا صیغہ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو تاننا یا کسی کو بنظر عمیق دیکھنا، گہری نظر سے دیکھنا، اسی سے لفظ رقیب نکلا ہے۔ ارکبو رکابہ سے رقیب کا لفظ نکلا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، تارتا ہے۔ ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سرکار کی اہل بیت کو دیکھا کرو اور سرکار کی اہل بیت میں مصطفیٰ کے جلوے تلاش کیا کرو۔ سرکار کی اہل بیت کو دیکھو گے تو تمہیں سرکار کے حسن و جمال کا عکس تمام نظر آئے گا۔ اور اس کا جو مطلب بیان کیا محدثین نے، وہ کہتے ہیں وَافِزُوهُ فِيهِمْ، کہ اہل بیت کا احترام کر کے رسول کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ سامعین محترم، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین میں اہل بیت کی جو محبت ہے، یہ اگر نہ ہو
تو بندے کا دین اس طرح بے جان ہو جاتا ہے جیسے بغیر روح کے کوئی جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ اور چند چیزوں پہ غور کریں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ جب انسان کو مل جائے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ دعویٰ تو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے اسباب کیا ہوں گے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو محبت کی دنیا ہے یہ صرف تن کی دنیا میں نہیں چلتی، یہ من کی دنیا میں بھی چلتی ہے اور تن کی دنیا میں بھی چلتی ہے۔ بندہ، یہ کسی نے کہا تھا کہ المجاز و معراج الحقیقہ، کہ جو مجاز ہے نا، مجاز یہ حقیقت کی سیڑھی ہے۔ جس بچے نے غزلیہ شعر نہیں پڑھے نا، وہ کبھی بڑا ہو کے رومی اور سعدی کو نہیں پڑھ سکتا۔ وہ مجاز سے گزرے گا تو حقیقت کی طرف جائے گا۔ یہ ایک قانون ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اب دیکھیے کہ باپ جو ہے، باپ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے یہ گردان کرتا رہتا ہے کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا رہتا ہوں؟ یا وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کو وہ ایک مرتبہ نہیں کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی حد سے بھی گزر جاتا ہے اولاد کی محبت میں۔ تو بھائی، اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایسے کام کیے جائیں جو اہل بیت کیا کرتے تھے، وہ طریقے اپنائے جائیں جو اہل بیت نے اپنائے تھے، اور ان طریقوں کو زندگیوں میں اختیار کیا جائے جن طریقوں کے دفاع کے لیے اہل بیت نے اپنی زندگیاں قربان کر دی تھی۔ مطلق دعوے کا کیا ہے؟ جو مثلا نصارہ ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہنا ان کی توہین تھی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت مسیح سے اور محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، بلکہ بندے کے لیے سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ رب فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جب سرکار ہم کلام ہوئے نا اللہ تعالیٰ سے معراج کی رات، امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کس لقب سے پکاروں؟ جب میں معراج کا ذکر کروں میں آپ کو کس لقب سے پکاروں؟ تو سرکار نے عرض کیا بے نسبت عبودیت الیک، میرے مالک یہ کہہ دینا کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے۔ تو نصارہ بھی اپنے خیال میں محبت کرتے ہیں نا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے مشن کے غدار ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنے پنگورے سے یہ اعلان کر رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ حضرت عیسیٰ کو شریک الوہیت مانتے ہیں۔ کئی فرقے ایسے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، اپنے خیال میں تو محبت ہی کرتے ہیں نا۔ بھائی محبت کا بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا، کوئی معیار ہوگا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب اہل بیت سے محبت کی جائے گی
تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اہل بیت کرتے تھے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، انہیں اپنے مشن اپنی زندگیوں سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. انہیں اپنے مشن اپنی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اس لیے یہ اپنے مشن کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی ذات مقدسہ کو دیکھیں کہ جو زندگی میں 25 حج پیدل کرتے ہیں، اور جب کربلا میں عاشورہ کی رات آئی تو عمر بن سعد نے چاہا کہ آج جنگ شروع ہو جائے. آپ نے فرمایا جنگ کل ہوگی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات جی بھر کے اپنے مولا کی بندگی کر لیں، جی بھر کے نوافل پڑھ لیں، جی بھر کے تلاوت کر لیں. اب ایک بندے کو نماز کی تو پرواہ نہیں، نوافل کی پرواہ نہیں، تلاوت کی پرواہ نہیں، وہ بیت اللہ کا ذکر حقارت کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ مت کہے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں. وہ امام حسین کے مشن کا غدار ہے. دین وہ نہیں ہے جو 10 محرم کے بعد بنایا گیا تھا. دین وہ ہے جس کے دفاع کے لیے امام حسین کربلا میں تشریف لے گئے تھے، وہ ہے دین. تو سامعین محترم، اہل بیت سے جو محبت ہے یہ اس وقت ثابت ہوگی جب ایک بندہ ایسے کام کرے گا جو اہل بیت کو خوش کرنے والے ہوں گے. خدا را مجھے بتائیے، بڑی سمپل سی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں. ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بندے سے کہتا ہے کہ آؤ بھی اس پتھر کو اٹھا دیں، یہ راستے میں پڑا ہوا ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ بندہ کہے کہ جناب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے خدا ترس آدمی ہیں، لیکن یہ پتھر میں نہیں اٹھا سکتا، میرے ہاتھ میلے ہو جائیں گے. مجھے بتائیے وہ بندہ اس کی تعریف کو کیا اہمیت دے گا؟ کیا اہمیت دے گا اس کی تعریف کو؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اہل بیت کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ بغاوت کرتا ہے اہل بیت کے طریقے سے، تو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے. ورنہ جب محبت آتی ہے تو پھر محبوب کا رنگ جھلکتا ہے محبت کرنے والے سے. لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، کہ اگر تو اپنے محبوب سے محبت کرنے والا ہوتا تو اس کی بات مانتا، کیونکہ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی بات مانتا ہے. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے وہ مانا گیا، ٹالا نہ گیا. محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی. بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش رہے. تو جب ہم نے اہل بیت کے طریقے کو اختیار کر لیا تو یہ ہوگی اہل بیت سے محبت کی سچی نشانی، اور یہ ہوگا اہل بیت سے محبت کا صحیح رخ. سامعین محترم، اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے یہ بندے کو ملتی کیسے ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنی کمی کا احساس کرے. اور جو محبت ہوتی ہے نا، یہ وقتی چیز نہیں ہوتی کہ 15 منٹ کے لیے محبت کیا اور بعد میں بندہ بھول جائے. یہ وہ کیا ہے، ایک اضطراب مسلسل غیاب ہو کے حضور نہ خود کہوں تو میری داستان دراز نہیں. محبت وقتی چیز نہیں ہوتی، یہ راتوں کی نیند چھین لیتی ہے، یہ دلوں کا قرار سلب کر لیتی ہے. تو جب ایک بندے کو یہ محسوس ہوگا کہ میں دعوے تو بہت کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا قربانی کا، میں کوئی چیز قربان نہیں کر سکتا، میں ان کے محبت میں مجھے وہ قلق اور اضطراب اور کیفیت نصیب نہیں ہے،
تو سب سے پہلے وہ اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار عالم مجھے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، میرے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کر دے۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے میرا خدا اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ اگر مادی چیزیں ہی مانگتا رہے تو یہ اس کی اپنی کمی ہے۔ جب بندہ خدا سے اہل اللہ کی محبت مانگے گا تو میرا خدا اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کا ضابطہ ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دھاما بھی تھا۔ سامعین محترم، دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کی شخصیات کو سمجھا جائے۔ اللہ جانتا ہے یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اوصاف و خصائل کا مظہر عتم تھے۔ یہ چھوٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی شخصیات مقدسہ کو سمجھنے کی کوشش تو کرے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ مثلا آپ سیدنا امام حسین کی زندگی کو دیکھیں کہ بندہ جو ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی کا حاصل ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی وہ کیا سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے، اور جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا، وہ چیز ہے حریت فکر۔ در نوائے زندگی اہل حق، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ کہ زندگی کا جو نغمہ ہے نا، اس میں سوز امام حسین سے پیدا ہوتا ہے، اور اہل حق نے آزادی کا جو درس ہے یہ امام حسین سے سیکھا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ چیز کیا ہے۔ چیز یہ ہے کہ ہر بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سچ بولے، وہ چاہتا ہے کہ حق کے ساتھ وابستہ رہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی اس کا مفاد آ جاتا ہے راستے میں، کبھی اس کے تعلقات آ جاتے ہیں راستے میں، کبھی اس کی خواہشات آ جاتی ہیں، کبھی اولاد کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ جو غلامی ہوتی ہے نا، غلامی ہمیشہ طاقتور قوموں کی نہیں ہوتی۔ غلامی کبھی بندہ اپنی خواہشات کی بھی کرتا ہے، کبھی اپنے مفادات کی بھی کرتا ہے، کبھی اپنے رسم و رواج کی بھی کرتا ہے۔ میرا مولا حسین وہ ہے جس نے تمام غلامیوں کو توڑ کر حریت فکر کی آواز کو بلند کیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کسی چیز کو راستے میں رکاوٹ نہیں آنے دیا۔ جس بات کو حق سمجھا اور جسے زمانے نے مانا کہ ان کا نظریہ صحیح تھا، جس بات کو حق سمجھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی مرحلے پر پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ وہ چاہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرے، لیکن اس کا مفاد اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو ترما بن عدی ملا، کہنے لگا کہ اے رسول اللہ کے نواسے، میں جو لشکر دیکھ کے آیا ہوں نا حر بن قیس کا، وہی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، اور ابھی اور بڑے لشکر ان کے پاس آ رہے ہیں، آپ مت جائیں ادھر، ہمارے قبیلے میں تشریف لائیں، میں آپ کو 40,000 افراد مہیا کروں گا اپنے قبیلے میں۔ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ہم نے وہاں غسان کے بادشاہوں کو شکست دی ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔
आपने फरमाया तरमा, अल्लाह तुझे तेरे जज्बात का बेहतरीन बदला दे, लेकिन मैं कूफा जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैंने उन लोगों से वादा किया हुआ है और हम अपने वादे को तोड़ा नहीं करते। ये अपनी ख्वाहिशात की गुलामी से निकलना और जो कुछ बंदा हक समझता है उसकी पैरवी कर लेना, यह है हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का सबक। और सामीन मोहतरम, आप कोई भी पहलू देखें, आप आगे गए, यह भी एक बड़ी बात है। बंदा जो है ना, कभी कभी बड़ा मुखलस होता है, लेकिन वो समझता है कि यार अगर मैं ये बात करूंगा भी तो मेरी बात कौन सुनेगा, नकार खाने में तूती की कौन सुनेगा। बंदा इससे हिम्मत हार देता है। लेकिन इमाम हुसैन ने उस आज़ादी का दर्स दिया है जिसमें कोई चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं बनती, ना अफराद, ना ख्यालात, ना ख्वाहिशात, ना मफादात। जब आप जा रहे थे तो रास्ते में आपको फरजदक मिला, आपने पूछा लोगों को, वो कूफा से आ रहा था, आपने पूछा लोगों को किस हाल में पाया है, कहने लगा लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। मतलब यह था कि लोग आपके साथ मिल के खड़े नहीं होंगे, अगरचे आपसे मोहब्बत करते हैं दिल से, आपका साथ नहीं देंगे, कूफी हैं, बेवफाई करेंगे। उस वक़्त मौला हुसैन ने एक बात फरमाई, फरमाया मन कानत नियतहु हक व तकवा सरीरतहु लम यातद बिही। जो बंदा किसी काम को तकवा की बुनियाद पर करे, जिस बंदे के किसी काम की बुनियाद तकवा हो और वो उस काम को इखलास से कर रहा हो, तो उसे नताइज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि नतीजा क्या निकलता है। उसे चाहिए कि अपनी जान कुर्बान कर दे, फिर अगर जो भी नतीजा निकलेगा वो कामयाब ही होगा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दे जब चाहे, अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मौत नहीं। जिस डब से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आज सदियां गुजर गईं, यजीद मिट गया, यजीद का नाम गाली बन गया, लेकिन हुसैन कयामत तक के लिए हुर्रियत का इमाम है और इमाम रहेगा। सामीन मोहतरम, यही तो है इमाम हुसैन की जिंदगी का सबक। जब बंदा गौर करेगा उसे समझ आएगा इमाम हुसैन कितनी अजमत वाले थे, कितनी बुलंद शान वाले थे। और बंदा फिर सोचेगा कि अगर मैंने इमाम हुसैन के मिशन पर मैं चल पड़ा तब तो मैंने इमाम हुसैन से मोहब्बत की है, और अगर मैं वो बात के हर दौर के यजीद की इताअत भी की कबूल और लेते रहे हैं नाम अदब से हुसैन का, तो फिर ये बात तो चलती रहती है। अब देखिए, अल्लामा इकबाल ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत को सलाम करते हुए एक लंबा लिखा है, नज़म है असारे खुदी में। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ता हूँ ताकि हम समझें कि आज़ादी है क्या चीज़, जिससे निकलने का, यानी वो गुलामी जिसको तोड़ा था इमाम हुसैन ने, वो है क्या चीज़। इकबाल कहते हैं बारे हक दर खाको खू गलती दास्त तो बिनाए ला इला गर्दी दास्त, कि इमाम हुसैन ने हक की सर बुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ता बिनाए ला इला गर्दी दास्त, तब इमाम हुसैन ला इला की बुनियाद बन गए, ला इला की बुनियाद बन गए, ये इकबाल ने कहा। अब देखिए ला इला की बुनियाद क्या है, क्या मुराद है इससे कि ला इला की बुनियाद बन गए। वो दूसरे मकाम पर कहते हैं कि कस न गर्दत दर जहां मोहताजे कस, कस न गर्दत दर जहां मोहताजे कस, नुक्ताए शरे मुबी अस्तो बस, कि दीन सिर्फ यह है
بندہ جس چیز کو حق سمجھے اس کے راستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کو برداشت نہ کرے، وہ اس کی خواہشات ہوں، وہ اس کے مفادات ہوں، وہ کسی ظالم کا ظلم ہو، وہ کسی جابر کا جبر ہو، کہ دین کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سے نہ ڈرے، جس بات کو حق سمجھتا ہے اس کے راستے میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ آنے دے۔ یہ جو دین کی بنیاد ہے نا، اس کا علامتی نشان بن گئے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سامعین محترم، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ کبھی اپنی خواہشات کی غلامی میں آ جاتا ہے، کبھی اپنے مفاد کی غلامی میں آ جاتا ہے، کبھی کسی طاقت سے ڈر جاتا ہے، تو اس نے حسینیت کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک نے اپنے کسی چیلے سے کہا کہ حسین کا دن منایا کرو۔ اس نے کہا حسین تو مسلمانوں کے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، میں ان کا دن کیوں مناؤں؟ انہوں نے کہا اچھا پھر اپنی بہن سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا ضمیر نہیں مانتا۔ تو بابا گرو نانک نے کہا مورخ، میں تجھے یہی بات تو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کسی ایک مسلک کا امام نہیں ہے، حسین ہر اس شخص کا امام ہے جس کا ضمیر زندہ ہے۔ میرے حسین سے زمانے نے ضمیر کی زندگی کی غزالی ہے، اور زمانے نے ان سے حریت فکر اور آزادی کا پیغام لیا ہے۔ جب حضرت عامر گئے تھے نا رستم کے دربار میں، اس نے کہا تھا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی نے صرف ایک بات بتائی ہے، ہم نے لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل کرنا ہے۔ یہی ہے سیدنا امام حسین کا پیغام۔ جب ہم امام عالی مقام کی ان عظمتوں پر غور کریں گے نا، کبھی بندہ ان شخصیات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت تو نکال لے، کبھی بندہ کچھ کوشش تو کر لے ان کو سمجھنے کے لیے کہ جو اتنی اہل بیت کی محبت کا سبق دیا گیا ہے، کچھ تو وجہ ہے۔ تو تب اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔